اداکارہ وینا ملک کے سابق شوہر اسد خٹک نے اپنی سابق اہلیہ اور متحدہ عرب امارات کی ریاست میں تعینات قونصل جنرل پر سنگین الزامات لگاتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے مدد کی اپیل کی ہے۔ میں جنرل باجوہ صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں، میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں، خان صاحب میں نے آپ کو بڑا سپورٹ کیا ہے، میں نے آپ کے لیے بڑے نغمے گائے، میں آپ کے دھرنوں میں بھی تھا، ابھی بھی میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں، لیکن جو میرے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں یا میرے بچوں کو اغوا کرنے میں آپ کے سی جی کا ہاتھ ہے، میں حیران ہوں کہ ابھی تک آپ نے انویسٹیگیشن کیوں نہیں شروع کی؟ ابھی تک اس بندے کو آپ نے دبئی میں کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ امریکہ سے وراثتہ دبئی پاکستان پہنچنے کے بعد پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسد خٹک نے کہا کہ ان کی اہلیہ وینا ملک فوج اور ISI سمیت دیگر ریاستی اداروں کو بدنام کر رہی ہے، مگر متعلقہ اداروں کے حکام نوٹس نہیں لے رہے۔ اسد خٹک نے دعویٰ کیا کہ وینا ملک انہیں فوج، ISI اور ISPR کے نام سے ڈراتی اور دھمکیاں دیتی ہے۔ وہ آرمی چیف سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان معاملات کی تفتیش کروائی جائے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ دبئی کی عدالت نے بچوں کی حوالگی کا فیصلہ ان کے حق میں دیتے ہوئے دبئی کی حکومت کو ہدایات جاری کی تھی کہ اسد خٹک کے بچے دبئی سے باہر نہیں جانے چاہیے، اور ابھی تک تکنیکی اعتبار سے ان کے بچے وہاں سے باہر نہیں گئے۔ اس نے جو دبئی کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، ابھی دبئی میں جو کیس اوپن ہو چکا ہے جس میں میرے بچے دبئی میں ابھی تک ان کے امیگریشن سے باہر وہ نکلی ہی نہیں ہے، ابھی تک وہ دبئی کے، وہ مجھے کہتے ہیں، پولیس والے مجھے یہ بولتے ہیں کہ اسد آپ کے بچے دبئی میں ہیں، ہم کیسے رپورٹ درج کریں آپ کے خلاف، وینا ملک کے خلاف؟ تو سسٹم میں میرے بچے دبئی سے باہر گئے ہی نہیں ہیں، ان کا پاسپورٹ دبئی ہائی کورٹ نے تھرڈ پارٹی کے پاس رکھا ہوا ہے امانت، امریکن پاسپورٹ۔ تو سی جی کیسے لکھ سکتا ہے میرے بچوں کے لیے کہ وہ لیگل رہ رہے ہیں، اور سی جی کیسے کر سکتا ہے کہ وینا ملک اس کو ایک چھوٹی سی درخواست دیتی ہے اور اس میں لکھتی ہے کہ میرے ایکس ہسبینڈ نے، میرا نام بھی نہیں لکھتی، جو ڈاکومنٹس ہیں وہ میں آپ کو پرووائڈ کر لوں گا، یہ گورنمنٹ پاکستان نے پرووائڈ کیے مجھے، اور اس میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ میرا ایکس ہسبینڈ نے ہمارے بچوں کے پاسپورٹ چوری کیے ہیں، پاکستانی بھی اور امریکن بھی۔ پہلی بات ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ آپ کیسے ایشو کر سکتے ہیں؟ مائنرز اکارڈنگ ٹو دا رولز، آپ کے پاسپورٹ رولز میں ہے کہ 18 سال سے کم بچوں کا دونوں ماں باپ کا ہونا لازمی ہے پاسپورٹ ایشو کرنے میں، اور ہمارا کسٹڈی کا کیس چل رہا ہے، میرا تو بچہ پاکستانی ہی نہیں ہے، چلو میں اور میری ایکس وائف بھی تو پاکستانی تھی، لیکن میں نے بچے کو رجسٹر ہی نہیں کیا پاکستان میں، اور امریکہ میں۔ تو اگر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے پشاور میں، کوئی اس کو لاہور میں رجسٹر کروا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کروا سکتا، نہ قانون مانے گا نہ کچھ۔ تیسری بات اس نے سی جی صاحب نے یہ لکھی ہے کہ ہم نے اس کو ایمرجنسی آؤٹ پاس بنایا کیونکہ ان کی ماں کی یہ درخواست آئی تھی، تو اکارڈنگ ٹو دا رول اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے بچوں کا پاسپورٹ چرایا ہے، فار ایگزامپل، جو کہ دبئی میں پڑا ہے، وہ بھی کورٹ نے کسی تھرڈ پارٹی کے پاس پڑا ہوا ہے، وہ کانٹریکٹ پڑا ہوا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پولیس رپورٹ کدھر ہے آپ کی؟ یہاں پہ اگر آپ کا شناختی کارڈ گم جاتا ہے، آپ کو نادرا میں ڈائریکٹ شناختی کارڈ دیتے ہیں، یا وہ آپ کو کیا بولتے ہیں کہ جا کے رپورٹ لے آئیں؟ تو میں اوپنلی بول رہا ہوں، وینا ملک اور سی جی نے پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے، آپ کے ٹائز خراب کیے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ساتھ۔ لیکن وینا ملک نے وہاں تعینات پاکستانی قونصل جنرل کی مدد سے ان کے بچوں کو اغوا کیا۔ اسد خٹک نے دعویٰ کیا کہ دبئی میں مقیم قونصل جنرل امجد علی نے وینا ملک کے کہنے پر ان کے بچوں کے آؤٹ پاس دستاویزات بنائے، جو اس وقت بنائے جاتے ہیں جب کسی کو ایمرجنسی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ ان کے بچوں کے پاسپورٹ دبئی حکومت نے تحویل میں لے رکھے تھے، اس لیے وینا ملک کے کہنے پر دبئی میں مقیم پاکستانی قونصل جنرل نے آؤٹ پاس بنا کر ان کے بچوں کو دبئی سے پاکستان منتقل کروایا، جو ایک طرح سے غیر قانونی کام ہے۔ وینا ملک نے میرے بچوں کو دبئی سے کڈنیپ کروایا، اور ان میں ہماری سی جی صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جو ہمارے قونصل جنرل ہیں دبئی کے۔ میرے بچوں پہ 2018 سے ٹریول بین ہے، دبئی ہائی کورٹ نے لگایا ہوا ہے اور میں نے لگایا ہوا ہے، اور ان کی کسٹڈی کا کیس چل رہا تھا دبئی ہائی کورٹ میں، جو 10 جون 2020 کو میں جیت چکا ہوں، لیکن اس سے پہلے وینا ملک نے سی جی کے ساتھ مل کر، جو امجد علی صاحب نام ہے ان کا، پاکستانی قونصل جنرل ہے پاکستان دبئی میں، دبئی کے قونصلیٹ میں، انہوں نے میرے بچوں کو پہلے غیر قانونی طریقے سے پاسپورٹ جاری کروایا، اور اس کے بعد جو ہے 4 مئی 2020 میں PK 758 کی اسپیشل کووڈ فلائٹ میں دبئی سے پاکستان اغوا کروانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وینا ملک جو ہے اپنے آپ کو اتنی کنٹروورشل کیوں رکھتی ہے۔ میں 5 سے 6 سال تک خاموش رہا، جیسے میں نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا تھا امریکہ سے کہ کچھ علماء کی وجہ سے یا کچھ اور لوگوں کی وجہ سے میں ہمیشہ خاموش رہا، اور اپنے گھر کو بچانے کے لیے اور اپنے بچوں کو اچھی زندگی دینے کے لیے میں نے ہر الزام سہا،
اور ابھی تک سہتا رہا. لیکن وہ میری ذات پر تھا. لیکن ابھی جو پرابلم ہے میرے بچوں کا ہے. میں نے بچے اس کو 2018 میں خود دیے تھے جب اس نے خلا کا ڈرامہ کر کے خلا لے لیا تھا. اور یہ کہتی میں نے خلا 2017 میں لیا. یہ ایسی ماں ہے کہ میرے بچوں کو غیر مرد کے ساتھ رکھ کے آؤٹ آف کنٹری رہتی تھی مہینوں. پھر میں نے 26 سپتمبر 2019 کو کسٹڈی کا کیس دبئی فیملی کورٹ میں نے کیا جو کہ چلتا رہا. اور 10 جون 2020 میں دبئی کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے بچے دے دیے. انہوں نے اسی معاملے پر کہا کہ تکنیکی اعتبار سے اب بھی ان کے بچے دبئی میں مقیم ہیں لیکن در حقیقت ان کے بچوں کو اغوا کر کے پاکستان منتقل کیا گیا ہے. اسد خٹک نے اپنے بچوں کو غیر قانونی طریقے سے پاکستان منتقل کیے جانے کے معاملے پر وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف سے مداخلت کا مطالبہ کرتے ہوئے اپیل کی کہ وہ معاملے کی تفتیش کروائیں. انہوں نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ وینا ملک انہیں اور ان کے اہل خانہ کو سنگین قسم کی دھمکیاں دیتے ہوئے فوج اور ISI کا نام بھی استعمال کر رہی ہیں. وینا ملک مجھے ٹریٹ کرتی ہے, میری فیملی کو ٹریٹ کرتی ہے. میں حیران ہوں کہ گورنمنٹ پاکستان یا ہمارے جو قانون کے ادارے ہیں ابھی تک خاموش کیوں ہیں. ہمارے FIA ہو گئے, ہماری پولیس ہو گئی ہے, کیوں؟ اور میں کچھ چیزیں اور بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ وینا ملک نے عرصہ دراز سے مجھے دھمکیاں دے رہی ہے, بہت لوگوں کو دھمکیاں دے رہی ہے. میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا لیکن کچھ چینلوں پہ نہیں چلا. میں جنرل باجوہ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں, میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں. میں نے آپ کے لیے گانے گائے فوج کا ہمیشہ میں مطلب فوجی کا بیٹا ہوں, میں نے آرمی اسکول میں پڑھا ہوا ہے. وینا ملک مجھے کہتی ہے اور لوگوں کو یہ ڈراتی ہے کہ سم ہو کچھ ادارے اس کی پیچھے ہیں, اور وہ کھلے عام بولتی ہے. دبئی میں بھی لوگوں کو ٹریٹ کرتی ہے. تو میں بڑا حیران ہوں کہ اتنا معتبر ادارہ ہمارا فوج کیسے اگر ایسی بندی کو سپورٹ کر رہا ہے یا اگر وہ ان کو بدنام کر رہی ہے تو اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ وہ ہر روز کہیں نہ کہیں بولتی رہتی ہے کہ میری پیچھے جو ہے ISI ہے, میری پیچھے ISPR ہے یا میری پیچھے فوج ہے, جو کہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک میری ذات پہ بھی ہو رہا ہے کہ اسی وجہ سے وہ مجھے ڈرا رہی ہے. اور بینگ اے پاکستانی, بینگ فوجی کا بیٹا, اور وہ اس بہنوں کے لیے میری بہنوں کو دھمکیاں اور میری ماں کو دھمکیاں دی. وہ بہن جس نے آرمی پبلک اسکول میں لوگ بچوں کو پڑھایا ہے, تو آرمی پبلک اسکول میں جب اس نے بچوں کو پڑھایا تو اس بہن کو آپ یہ دھمکیاں دے رہی کہ اور مجھے کہتی ہے کہ تمہاری ایک ماں اور 4 بہنیں جو پاکستان میں دیکھ میں ان کے ساتھ کیا کرتی ہوں. یہ تو قانون کے لیے بہت کوشچن مارک ہے اور تھریٹ ہے میرے اوپر. میں پاکستان آیا ہوں, خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہوا یا میری فیملی کو ہوا, وینا ملک از دا نمبر 1 ریسپانسبل فار دیٹ. اور مجھے انصاف چاہیے, میں انصاف کے لیے آیا ہوں پاکستان. میں جنرل باجوہ صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں, میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں. خان صاحب میں نے آپ کو بڑا سپورٹ کیا ہے, میں نے آپ کے لیے بڑے نغمے گائے, میں آپ کے دھرنوں میں بھی تھا, ابھی بھی میں آپ کو سپورٹ کرتا ہوں. لیکن جو میرے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں یا میرے بچوں کو اغوا کرنے میں آپ کے CG کا ہاتھ ہے, میں حیران ہوں کہ ابھی تک آپ نے انویسٹیگیشن کیوں نہیں شروع کی ابھی تک. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اغوا کرنے کے معاملے پر وینا ملک کو قانونی نوٹس بھی بھجوا رکھا ہے اور وہ پاکستان محض اپنے بچوں کی خاطر ہی آئے ہیں اور انہیں یقین ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا. خیال رہے کہ اسد خٹک اور وینا ملک نے 25 دسمبر سن 2013 کو شادی کی تھی اور دونوں کے 2 بچے بھی ہیں, تاہم تعلقات خراب ہونے پر دونوں میں محض 4 سال بعد سن 2017 میں طلاق ہو گئی تھی. اب دونوں کے درمیان بچوں کی حوالگی سے متعلق سوشل میڈیا پر جنگ جاری ہے اور دونوں ایک دوسرے پر سنگین الزامات لگاتے آ رہے ہیں. فری کین کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو قانونی نوٹسز بھی بھجوا رکھے ہیں, تاہم دونوں نے ایک دوسرے کے قانونی نوٹسز ملنے کی تصدیق نہیں کی. اسد خٹک امریکہ میں رہتے ہیں اور ان کے پاس دبئی کی شہریت بھی ہے اور وہ 4 جنوری سن 2021 کو ہی پاکستان پہنچے ہیں. پاکستان پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ بچوں کی حفاظت اور انصاف کی خاطر پاکستان آئے ہیں. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.